अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी। डियर स्वीट लिसनर्स, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसी हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, जी बिल्कुल छोटी सी बात करूँगी, आज ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। मुझे मालूम है पिछली 2 एपिसोड में मैंने बहुत ज़्यादा बातें की हैं, लेकिन वो ज़रूरी मैसेजेस थे जो आपको देने ज़रूरी थे। आज बस एक इतनी सी बात मुझे पूछनी है कि क्या रीडर्स मौजूद हैं, क्या नावल को आप लोग रीड भी कर रहे हैं। सुनने वाले तो सिर्फ सुनते ही हैं, मुझे रीडर से पूछना है कि क्या रीडर्स मौजूद हैं और नावल रीड कर रहे हैं। अगर हैं तो मैं कंटिन्यू रखूँगी, यानी रीडिंग के लिए भी मैं तस्वीर अपलोड करती रहूँगी वीडियो में। लेकिन अगर रीडर्स मौजूद नहीं हैं तो प्लीज़ मैं अपने पुराने पैटर्न पर यानी सिर्फ ऑडियो की जानिब जाना चाहती हूँ। मुझे इसमें एडिटिंग में बहुत वक्त लग जाता है। अभी तो मैं एक ही चैनल पर अपलोड कर रही हूँ नावल, तो मुझे ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं देना पड़ता अभी। लेकिन आगे आगे जब मुझे दूसरे चैनल पर भी रेगुलर अपलोड शुरू करने हैं तो फिर मैं जो है ये काम मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप लोग सिर्फ सुनने वाले मौजूद हैं तो मैं फिर पहले की तरह से सिर्फ ऑडियो अपलोड कर देती हूँ। अगर रीडर्स भी हैं, अगर लोग नावल रीड कर रहे हैं तो फिर मैं ये जो है जारी रखूँगी। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं हर नावल को इसी तरह से अपलोड करूँ। मेरे लिए एडिटिंग जो है वो मुश्किल है, स्क्रीनशॉट लेना, फिर क्रॉप करना, फिर एक एक तस्वीर को ऐड करना, ऑडियो के ड्यूरेशन के मुताबिक सेट करना, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ इस बारे में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। नावल की फरमाइश हमसे की है बिलाल किंग ने। नावल का नाम है बिसाते दिल, मुसन्निफ़ा है आमना रियाज, किस्त नंबर 3। वो अपने गीले बालों को तौलिए से रगड़ता शीशे के सामने जा चुका था। 12:30 से कुछ पहले का ही वक्त था और चूंकि दिन भर की मसरूफियत से भरपूर फरागत थी, सो बहुत सुकून और इत्मीनान महसूस कर रहा था। और यही पुरसकून कैफियत अंदाज़ और चेहरे से भी झलक रही थी। उसने हेयर ब्रश उठाया ही था कि मोबाइल फ़ोन की बीप बजने लगी। उसने आईने में बेड पर मुतहरिक होते सेल को देखा, फिर ब्रश वापस रखकर बेड पर आ बैठा और सेल उठा लिया। स्क्रीन पर हदीद कॉलिंग के अल्फाज जगमगा रहे थे। खैरियत, रात के इस पहर मेरी याद कैसे आ गई? सेल कान से लगाते ही उसने मतबस्सम लहजे में दरियाफ्त किया था। दूसरी तरफ हदीद ने एक गहरी बेबस सांस भरी। रात के इस पहर जिसकी याद आ रही है उसे फ़ोन नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें कर लिया। शाहनवाज ने बेसाख्ता कहकहा लगाया था। गद्दार, दोस्त की बेबसी पर हंस रहे हो? दोस्त की बदकिस्मती पर हंस रहा हूँ, वो तुरंत बोला। इंशाल्लाह कभी हम भी हंसेंगे, हदीद ने जैसे दुआया अंदाज में धमकी दी थी। तुम अकेले नहीं, फिर हम दोनों मिलकर हंसेंगे, हमाकतों पर हंसा ही जा सकता है, वो उसी लहजे में बोला था। वैसे वरीशा इतनी कंजर्वेटिव लगती तो नहीं है कि फ़ोन पर बात भी ना करे। उसने दिल में आई बात कह दी। यार, वन साइडेड अफेयर में कोई कंजर्वेटिव नहीं होती। अभी तो हमें कई मुश्किलात अबूर करनी है, फिर कहीं जाकर रास्ते साफ़ होंगे, वो बहुत मुदब्बर लहजे में कह रहा था। शाहनवाज शरारत से बोला, मैं तुम्हारे हक़ में दुआ करूँगा। हाँ यार, मैं एहसानमंद हूँगा, वैसे भी मुझे दुआओं की अशद ज़रूरत है, उसने बेकरारी से कहा। फिर दोनों ही हंस दिए। तुम क्या कर रहे थे? कुछ ख़ास नहीं, सोच रहा था कि कुछ कर लूँ। उसने उड़ती पड़ती सी नज़र बुक शेल्फ पर डाली थी। ज़्यादा फारिग हो तो इश्क कर लो, बिलीव मी, बड़ा दिलचस्प काम है। मशवरा फ़ौरन हाजिर था। तुम जैसों को देखकर बड़ा तरस आता है, मैं नहीं चाहता कल को कोई मुझ पर तरस खा रहा हो। अनुष्का बिल्कुल दुरुस्त कहती थी, तुम्हारे सीने में दिल नहीं पत्थर फिट है। बताओ, मोहब्बत करने वालों पर तरस खाया जा रहा है। यार, क्या बनेगा तुम्हारा? कहने वाले कहते हैं मोहब्बत इंसान को मुकम्मल कर देती है। हदीद ने उसकी सोच पर अफसोस करते हुए एक नई इतला दी थी। और जो मुकम्मल होते हैं उन्हें नामुकम्मल कर देती है, क्योंकि दिमाग तो फिर इंसान के किसी काम का नहीं रहता। अब अपनी तरफ ही देख लो, अच्छे खासे दिमाग व अकल इस्तेमाल करने वाले इंसान हो, मगर जहाँ वरीशा का जिक्र आता है कान और आंखें बंद करके दिल के अहकामात बजा लाते हो। उसने बड़ी मुनासबत से चोट की थी, मगर कम से कम इस मामले में हदीद खामोश होने वाला नहीं था। और चूँकि खुद इश्क के महाज पर बरसरे पेकार था, इसलिए कायल भी नहीं हो सकता था। इतनी ख़राब तस्वीर बना रहे हो। मुझे एक ऐसे शख्स का ख्याल आ रहा है जो किसी लड़की का आंचल थामे उसके पीछे पीछे चला जाता है। हालांकि अभी ऐसी नौबत भी नहीं आई। बहरहाल, मोहब्बत जिंदाबाद। तुम जैसे लोग हम मोहब्बत करने वालों के लिए बड़े नुकसानदेह साबित होते हैं। अगरचे हम गलती नहीं कर रहे होते, मगर तुम लोगों के ख्यालात सुनकर ऐसा लगता है ना सिर्फ गलती कर रहे हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हमाकत भी कर रहे हैं। गो कि तुम में और हनान में कोई कदर मुश्तरक नहीं है, मगर एक इस मामले में तुम दोनों के ख्यालात एक से हैं।
اسے بھی محبت حماقت لگتی ہے۔ اچھا، اسے زیادہ تبصرہ مناسب نہ لگا اور بات پلٹنے کے ارادے سے بولا، تمہیں انوشکا کہاں مل گئی؟ مارکیٹ میں ملاقات ہوئی تھی، وہ اپنے منگیتر کے لیے گفٹ لینے آئی تھی، پھر ٹھنڈی آہیں بھر بھر کر تمہارے بارے میں پوچھنے لگی۔ اس کے انتہائی سنجیدگی سے بتانے پر شاہ نواز کا انتہائی جاندار اور محظوظ کن کہکہا گونجا تھا۔ ابھی بھی تم کہتے ہو محبت حماقت نہیں ہے؟ اس نے متبسم اور شریر لہجے میں کہا۔ حدید نے ہنسنے میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ زیادہ فارغ ہو تو میری طرف آ جاؤ، مل کر بیٹھیں گے تو کوئی مصروفیت بھی نکل آئے گی۔ حدید نے کہا تو اس نے ایک نظر وال کلاک پر ڈالی۔ 1 بجنے والا ہے یار، اٹس ٹو لیٹ۔ کم آن، گھر سے باہر نکل کر دیکھو، پورا لاہور جاگ رہا ہے۔ حنان کی تو صبح ہی اتنے بجے ہوتی ہے۔ یہی تو ہم دونوں میں فرق ہے، جب اس کی صبح ہوتی ہے میری رات ہو جاتی ہے، اور جب صبح طلوع ہوتی ہے اس کی رات ہو جاتی ہے۔ ہمارا تو روشنی اور تاریکی کا کانسیپٹ ہی ایک نہیں ہے، خیالات ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نے بہت عام سے انداز میں کہا تھا، جس طرح بات برائے بات کہہ دی جاتی ہے۔ شاہ نواز، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ ہو سکے تو ورکرز کی ڈیمانڈ والی فائل آج ہی دیکھ لینا، پھر کل آفس میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ پھر اس کے بعد تو مجھے ٹائم نہیں مل سکے گا۔ کیوں، خیریت؟ کراچی میں جو ہماری گلاس فیکٹری ہے اس کا مینیجر بغیر نوٹس کے ڈیوٹی سے غائب ہے۔ پاپا چاہتے ہیں جب تک مینیجر واپس نہیں آ جاتا یا نیا مینیجر اپوائنٹ نہیں کر لیا جاتا، یہ پوسٹ میں سنبھال لوں۔ اس لیے چند ایک روز میں مجھے جانا پڑے گا اور یہاں والے آفس کو میں ٹائم نہیں دے پاؤں گا، پھر سب کچھ تمہیں اور جہانگیر انکل کو ہی دیکھنا پڑے گا۔ شاہ نواز نے اسے فائل اسٹڈی کرنے کی یقین دہانی کروا کر سیل آف کر دیا، پھر اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اسٹڈی ٹیبل کی جانب آ گیا۔ آفس سے واپسی پر وہ مذکورہ فائل اسی مقصد کے تحت لایا تھا اور ارادہ تھا ذرا فرصت سے اسٹڈی کرے گا، مگر تاحال اپنے ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنا پایا تھا۔ ٹیبل پر فائل سامنے رکھتے ہوئے اس نے کرسی گھسیٹی اور بیٹھ گیا۔ تبھی اس کی نظر پیپر ویٹ کے نیچے رکھے نیلے رنگ کے لفافوں پر پڑی تھی اور اعصاب میں کھنچاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ وہ چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے لفافوں کو نکال لیا۔ تینوں پر جی پی او کی مخصوص مہر کے ساتھ آج اور آج سے 2 روز پہلے کی تاریخیں رقم تھیں۔ 2 روز مریدکے میں گزار کر وہ آج ہی واپس آیا تھا۔ وہاں کے باغات سے حاصل ہونے والی آمدن کا حساب بھی اسی کے ذمے تھا۔ تینوں خطوط گگیرا سے بھجوائے گئے تھے اور تینوں پر لکھے ایڈریس کی لکھائی بھی ایک تھی۔ وہ اس لکھائی کو پہچانتا تھا اور خطوط بھجوانے والے کو تو خیر بہت ہی اچھی طرح جانتا تھا۔ حسب عادت اس نے تینوں لفافوں کو پھاڑنا چاہا، مگر دل میں جانے کیا سمائی کہ ایک لفافہ چاک کر کے خط نکال لیا۔ بڑی بددلی سے اس نے پڑھنا شروع کیا۔ اسے انہی القابات سے مخاطب کیا گیا تھا جو ہمیشہ سے لکھے جاتے تھے۔ انداز تخاطب میں بڑی واضح لگاوٹ و عقیدت جھلکتی تھی۔ اس کی پیشانی پر کئی سلوٹیں ابھر آئیں، کچھ سطروں پر تو نظریں اٹک کر رہ گئیں۔ لکھا تھا، کسی کو قدم قدم چلنا سکھاؤ اور جب وہ بھاگنے کا حوصلہ کرے تو اس کا ہاتھ چھوڑ دینا کہاں کا انصاف ہے۔ میں تمہیں الزام نہیں دیتی، باخدا مجھ میں اتنی جرأت نہیں، مگر مجھے میری غلطی تو پتہ ہونی چاہیے۔ کیا محبت میرا گناہ ہے؟ محبت کرنا تو تم نے مجھے سکھایا تھا، اور جب میری تمام کشتیاں جل چکیں تو منہ پھیر لیا۔ یہ کہاں؟ اس نے سلگتے ذہن کے ساتھ خطوط کو پرزوں میں تبدیل کر دیا۔ مفت کا الزام۔ نخوت سے سر جھٹکتے ہوئے اس نے پرزوں کو ڈسٹ بن میں پھینکا اور فائل آگے کھسکا لی، مگر در پردہ وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ لدی پھندی گلشن نگر میں داخل ہوئی تھی اور بڑے مگن انداز میں گول طرز کا زینہ عبور کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی، جب کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ اس سے قبل کے سہارے کے لیے گرل تھامتی تو مضبوط ہاتھوں نے اسے کندھوں سے تھام کر گرنے سے بچا لیا تھا۔ آرام سے بھائی، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ زندگی سے بھرپور شوخ لہجہ اس کی سماعت سے ٹکرایا تھا۔ وہ سنبھل چکی تھی اور مقابل کا چہرہ بھی دیکھ لیا تھا۔ تم؟ تعجب کی شدت سے بس یہی لفظ زبان سے ادا ہو سکا۔ وہ دل فریبی سے مسکرایا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر گردن کو قدرے خم دیا۔ گیتی نے لب بھینچ لیے، پیشانی پر کئی لکیریں طلوع ہو گئی تھیں۔ دل چاہا اسے جادو کے زور سے غائب کر دے، ایک کے بعد دوسری نگاہ گوارا نہ تھی۔ حالانکہ وہ بہت اچھے طریقے سے ڈریس اپ ہوا تھا اور بہت تر و تازہ دکھائی دے رہا تھا۔ شوخ گفتگو اور بجلیاں گراتی مسکراہٹ تو یوں بھی اس کا امتیازی نشان تھا۔ گو کی شکل و صورت عام سی تھی، مگر کچھ چیزوں نے اسے بہت خاص بنا رکھا تھا۔ ایک تو بھری ہوئی جیب اور دوسرا بہت گمبھیر اور متاثر کن لب و لہجہ اور شاندار انداز گفتگو۔ گیتی نے دونوں ہاتھوں میں تھامے شاپنگ بیگ پر گرفت مضبوط کی اور ایک طرف سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر وہ لمحہ ضائع کیے بنا اس کے راستے میں پھر سے حائل ہو گیا۔ ہٹو میرے راستے سے، وہ بہت ضبط سے بولی، نظریں اس کے شوز پر تھیں۔ اور نہ ہٹوں تو؟ گیتی نے بے بسی سے نیچے لاؤنج میں نگاہ ڈالی۔
गुलशन नगर वो जगह थी जहाँ दिन के औकात में अमूमन सन्नाटा छाया रहता था। अलबत्ता दरो दीवार से इंसानी वजूद की मौजूदगी का गहरा एहसास झलकता था। अब भी लाउंज में सन्नाटा था। बड़ी बड़ी खिड़कियाँ बंद थीं, पर्दे तने हुए थे, बड़े अधूरी और नामुकम्मल सी रोशनी थी। जिस तरफ फर्शी नशिस्त का एहतमाम था और मौसीकी के आलात धरे थे, वहीं उस्ताद जी गुलाम बख्श तबला लिए जाने किस काम में मसरूफ़ थे, क्योंकि सुर तो नहीं उभर रहे थे। बहुत खफा हो, वो बहुत तफसील से उसके एक एक नक्श को देख रहा था। आपा बेगम अपने कमरे में हैं। उसने जैसे सवाल सुना ही नहीं था। तुम वहाँ जाकर उनसे मिल लो। मैं उनसे मिलने यहाँ नहीं आया, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। उसने गहरी सांस भरते हुए चंद कदम एक तरफ होकर रास्ता छोड़ दिया था। केती सरहद से आगे बढ़ जाना चाहती थी, मगर उसने बड़ी सहूलत से शॉपिंग बैग्स उसके हाथ से ले लिए थे। केती ने भी कोई मज़ाहमत नहीं की और आगे बढ़ गई। ये एहसास कि वो पीछे ही आ रहा है उसके एहसाब पर बोझ की तरह पड़ा हुआ था। अपने कमरे से चंद कदम के फासले पर उसने कुछ सोचा, फिर रेशम के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। वह 3 रोज़ के लिए कहीं मसरूफ़ थी और कमरा खाली पड़ा था, मुनासिब हालत में। अलबत्ता बिस्तर पर कुछ कॉस्मेटिक्स का सामान बिखरा था। उसने कमरे और गाड़ी की चाबी और पर्स बिस्तर पर उछाल दिया और वॉशरूम में घुस गई। मुंह पर पानी के छपाके मारते हुए बहुत अजीब सी कैफियत का शिकार थी। बाहर निकली तो पहली नज़र बिस्तर पर पड़े शॉपिंग बैग्स पर पड़ी थी। वह सामने ही कुर्सी पर बैठा सीने पर बाजू बांधे उसी जानिब देख रहा था। नज़र मिलते ही बोला, कैसी हो? केती ने एक काटदार नज़र उस पर डाली और तौलिया एक तरफ उछाल कर खिड़की की तरफ बढ़ी और एक झटके से पर्दे हटा दिए। तुम्हें कैसी नज़र आ रही हूँ? निगाहों के मुकाबले में लहजा खासा हमवार बल्कि कदरे लाताल्लुक था। जो लावा अंदर पक रहा था उसकी तपश चेहरे पर दिखाई देती थी, लहजे में नहीं। मुझे तो खैर हमेशा ही हसीन लगती हो, यूं ही तो तुम्हारे लिए भागा चला नहीं आता। वो अपनी जगह से उठकर उसके करीब आ रुका। गेती खिड़की खोल रही थी। स्लाइडिंग डोर था, मगर उसके हाथों में जैसे ताकत मफकूद हो चुकी थी कि शीशा खुलकर ही ना दे रहा था। तभी उसने अकब से दोनों हाथ बढ़ाकर सहूलत से शीशा हटा दिया, यूं कि वो मुकम्मल तौर पर उसके हिसार में आ चुकी थी। मजहर, तुम पूरे 4 माह बाद भागे चले आते हो। हवा का सर्द झोंका उसके नम चेहरे को छूकर गुजरा। ओहो, मैं अब समझा। तो असल नाराज़गी इसी बात की है कि मैं 4 माह बाद क्यों आया। वो बहुत धीमे लहजे में बोल रहा था। गेती ने उसके होंठों की हरकत को अपने कान के करीब महसूस किया था। गेती ने अपने अंदर बहुत भड़ास महसूस की थी और जाने वो कैसे खुद पर जब्त किए हुए थी। ये लगावट, ये मोहब्बत, ये वारफ्तगी सिर्फ उसकी बेचैनियों में इजाफा कर रही थी। यकदम वो मजहर का खिड़की की चौखट पर धरा हाथ हटाकर उसके हिसार से निकल गई। मैं थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। मैं भी थक गया हूँ, आराम करने आया हूँ। मजहर का लहजा बहुत जताता हुआ था। गेती के आगे निकल जाने के बावजूद वो उसका हाथ थामे हुए था। गेती ने पलटकर बड़ी तल्ख नज़रों से उसे घूरा। तुम आपा बेगम के पास जाओ, वो बहुत दिनों से तुम्हारा पूछ रही थी। ये क्या है गेती? मजहर ने झिंझलाकर उसका हाथ छोड़ दिया था। मैं यहाँ आपा बेगम से मिलने या इन दरो दीवार को देखने नहीं आता। तुम अच्छी तरह जानती हो गुलशन नगर में मेरे लिए वाहिद अट्रैक्शन सिर्फ तुम हो। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ, और तुम हर दफ़ा मेरे साथ ऐसा ही सलूक करती हो। आखिर क्यों? क्या तुम मुझे मेरी गलती बताना पसंद करोगी, सिवाय इसके कि मैंने 4 माह बाद चक्कर लगाया है? उसके इस कदर भोलपन और बेखबर बनने पर गेती का दिल चाहा था कि कम से कम एक बार तालियां पीटकर ज़रूर उसे दाद दे। फरिश्तों को उनकी गलतियां कैसे बताई जा सकती हैं? वो गलतियां करते ही नहीं हैं। तुम 4 माह की बात करते हो, मेरी तरफ से तुम 8 माह ना आते, बल्कि कभी ना आते। वो बुरी तरह भड़क कर तंज से बोली थी। उस वक्त मजहर का चेहरा देखने वाला था। वो बहुत अजीब तासुरात लिए गेती का लाल अंगारा चेहरा देख रहा था। यूं लगता था रगों में खून की बजाय अंगारे दौड़ रहे हों। मजहर के लबों पर ना समझ में आने वाली मुस्कुराहट बिखर गई। वो चंद कदम आगे आया। अचानक औकात से ज़्यादा मिलने लगे तो दिमाग आसमान पर पहुंच ही जाता है। बहुत ठाठ से जी रही हो, इसलिए नखरा आ गया है। उसने अबरू से एक तिरछा सा इशारा शॉपिंग बैग्स की तरफ किया था और उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर आंखें उसके चेहरे से टिका दी थी। बहरहाल वो मुहिब ही क्या जो महबूब का नखरा ना सह सके। फिर तुम्हारी सबसे बड़ी अट्रैक्शन ये नखरा ही तो है। चलता हूँ, जब तुम्हारा दिमाग दुरुस्त हो जाएगा फिर आऊँगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ स्वीट हार्ट। वो इंतहाई मोहब्बत से उसकी पेशानी पर बोसा देकर मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। गेती जैसे आज़ादी के भरपूर एहसास से रोशनास हुई थी। सोफे पर गिरकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। कोई अलाव था जो उसके इर्द गिर्द रोशन था, जिसमें उसका वजूद भड़ भड़ जल रहा था।
तनफ़्फ़ुस में गोया धुआं सा फैल चुका था। वो बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठी कुछ देर गुजरते लम्हा मौजूद को सोचती रही। फिर आई आवाज़ उसे चौंका गई। उसने रूमी की जानिब देखा, फिर बहुत सोचकर बोली, क्यों? वो क्यों ढूंढ रही थी? तुम अभी शॉपिंग करके आई हो ना? ये शायद तुम्हारी है, सीढ़ियों के पास पड़ी हुई थी। रूमी ने अपनी हथेली उसके सामने फैला दी जिस पर एक मामूली सी की चेन रखी थी। गेती ने ताज्जुब से उसे देखा। ये मेरी नहीं है। अच्छा, फिर किसकी हो सकती है? रूमी ने कहा, लेकिन गोशी कह रही थी उसने तुम्हारे शॉपिंग बैग से गिरते देखा था। हो सकता है गलत फहमी हुई हो। ठीक है, किसी और से पूछ लेती हूँ, शायद किसी और की हो। एक दुनिया बसती है आपा बेगम के सराय में। लगता है पूरी मार्केट खरीद डाली, इतना सारा सामान। ज़रा देखूँ तो क्या खरीद लाई हो। रूमी उसकी की हुई शॉपिंग की जानिब मतवज्जा हो गई। तब वो की चेन अपने हाथ में ले चुकी थी और अब बगौर उसे देख रही थी। उसे याद आ गया था कि ये की चेन उसी की थी। एक रेडी पर उसने ये की चेन लटकती देखी थी और फिर बिला इरादा खरीदी थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये की चेन क्यों खरीदी। उसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर आखिर क्यों? वो बहुत उलझन भरी नज़रों से की चेन को देख रही थी। तभी उसके जहन में धमाका सा हुआ था और जहन के पर्दे पर एक चेहरा तलू हो गया था। वो भौंचका सी उस की चेन को देखती चली गई। जो चेहरा जहन में तलू हुआ था वो खला में खो गया था, याद बाकी रह गई थी। सुबैदा की भांजी आई थी शाम में, कल 10:30 बजे। उनके यहाँ कुरान खाने और दर्स की महफिल है। हम में से तो कोई नहीं जा सकेगा। आनिया, तुम कामों से फारिग होकर चली जाना। हलीमा ने जाए नमाज का कोना मोड़ते हुए आनिया को मुखातिब किया था। वो बुरी तरह मैगज़ीन में गर्क थी, इसलिए जब तक किसी ने कंधा हिलाकर मतवज्जा नहीं किया उसी तरह गर्क रही। वो सब इस वक्त घर के बड़े कमरे में मौजूद थे। घर का रकबा अगरचे मुनासिब ही था, लेकिन कमरे बहुत ज़्यादा नहीं थे। एक यही कमरा था और अमूमन सबका ज़्यादा वक्त यहीं गुजरता था। गर्मियों में तो सहन में चारपाइयाँ बिछा ली जाती थी, जबकि सर्दियों में इसी कमरे के फर्श पर बिस्तर लगा लिया जाता था। कमरे में वाहिद पलंग था, एक छोटी मेज़ और 2 कुर्सियाँ थीं। कुर्सियों की क़यामगाह बवक़्ते ज़रूरत बदलती रहती थी। ऊपर के पोर्शन में 2 कमरे और एक गुसल खाना था। एक कमरा तो तकरीबन स्टोर ही था कि वहाँ पेटियाँ, बक्से वगैरह रखे हुए थे। दूसरा कमरा तैमूर का था। अब्बू तो खैर घर रहते ही कम थे। उनकी ज़ाती ज़िंदगी की इतनी ढेरों मसरूफियात थीं कि घर पर रहने की नौबत ही कम आती थी, और जब आती थी तो एक गैर वाज़ेह और बेनाम सा खिंचाव सारे घर में फैल जाता था। वो घर पर होते थे तो तैमूर का कमरा उनकी मलकियत होता था। ऐसे में तैमूर को अम्मी के कमरे में शिफ्ट होना पड़ता था। अब्बू के जाने के बाद लगता था ज़िंदगी मतवाज़न हो गई है। मैं कैसे जा सकती हूँ अम्मी? आपको मेरी रूटीन का पता तो है। इतने सारे घर के काम होते हैं कि सर उठाने की फुर्सत ही नहीं मिलती। सबसे आखिर में आप और शफक जाती हैं, वो भी तकरीबन 10 बजे। उसके बाद मैं सफाई शुरू करती हूँ, खाना बनाना होता है, किचन साफ़ करना होता है। इन सब की फैलाई हुई चीज़ों का बखेड़ा इतना होता है कि समेटते समेटते 12 बज जाते हैं। 3 बजे तक ये तीनों वापस आती हैं, तब मैं खाना और रोटियाँ बनाकर फारिग होती हूँ। अब आप देख लें, इतनी मसरूफियत में मुझे जाने का वक्त कैसे मिलेगा? कल तो मैं वॉशिंग मशीन लगाने का भी सोच रही हूँ। आनिया ने बहुत बेचारगी से अपनी दिन भर की रूटीन उनके गोश गुजार की थी। हलीमा 1 मिनट के लिए खामोश रह गई। ये तो उन्हें अंदाज़ा था कि आनिया के सर पर बहुत जिम्मेदारी है, मगर इतनी सख्त रूटीन का इसलिए भी अंदाज़ा नहीं था कि छुट्टी वाले रोज़ तो वो सब काम मिलजुल कर समेट लेती थी। तुम्हें भी तो शौक़ है हर काम अपने सर लेने का। अच्छा खासा मैं और नरमीन सुबह की सफाई कर दिया करते थे और शफक सुबह को जाने से पहले किचन साफ़ कर दिया करती थी और वॉशिंग मशीन इतवार के इतवार लग जाया करती थी। मगर तुम्हें पता नहीं क्या जोश चढ़ा कि सारे काम अपने ज़िम्मे ले लिए। हमें सफाई करने देती हो ना शफक को किचन समेटने देती हो, और शोर भी ज़्यादा मचाती हो कि मुझे इतने काम करने पड़ते हैं। सानिया जाए नमाज पर खड़ी दुपट्टा ओढ़ रही थी, उसी तरह पलट कर बोली तो आनिया हंस दी। कमाल है, एक तो तुम लोगों का एहसास किया कि बेचारियां पढ़ाते पढ़ाते और कढ़ाइयाँ सिलाइयाँ सिखाते सिखाते थक जाती होंगी, ऊपर से तुम मुझे ही बातें सुना रही हो। हालांकि इतने काम करते करते मैं थक जाती हूँ। वो बहुत हल्के फुल्के लहजे में बोल रही थी, आदत के बरखिलाफ लहजे में किसी किस्म का तंजो काट भी ना थी। और ये बात किसी और के लिए ताज्जुब का बाइस थी या नहीं, मगर शफक ने इस बात को बतौर ख़ास महसूस किया था। वो अमूमन तंजिया टोन में ही बात करने की आदी थी। ये तंजिया अंदाज़े गुफ्तगू उसके मिजाज का हिस्सा था। उसके साथ तो खैर जो चपकलिश थी वो समझ आती थी, मगर वो अपनी बहनों के साथ भी इसी तरह से बात किया करती थी कि सामने वाला समझता कोई पुराना हिसाब चुकता कर रही है। फिर कल से तुम्हें हमारे हिस्से का काम करने की ज़रूरत नहीं है। उठते तो हम जल्दी ही हैं, तो सफाई कर लिया करेंगे। शफक नाश्ते के बाद किचन समेट लेगी। तुम्हारा काम बस दोपहर का खाना बनाना रह जाएगा, सानिया ने कहा।
ارے نہیں، میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی، میں یہ سب کام نہیں کرتی تھی تو سارا وقت سوتے یا ڈائجسٹ پڑھتے گزر جاتا تھا۔ اچھا ہے تھوڑی مصروفیت رہتی ہے، پھر تم لوگ بھی تو کتنا تھک جاتی ہو۔ شفق تو خیر پیپروں سے فارغ ہوئی ہے، مگر تم نے اور نرمین نے تو پڑھنا بھی ہوتا ہے۔ خیر ہے، میں دیکھ لوں گی سب کام۔ آنیہ نے عجلت میں کہتے ہوئے کروٹ بدل لی، اس کی ساری دلچسپی کہانی میں تھی۔ پھر زبیدہ کے ہاں کون جائے گا؟ وہ ہر دفعہ شکوہ کرتی ہے کہ ہمارے یہاں سے کوئی بھی ان کی کسی محفل میں شریک نہیں ہوتا۔ کل پیر ہے، میں بھی چھٹی نہیں کر سکتی، حلیمہ بولی۔ انہیں شکوہ کرنے کے سوا آتا ہی کیا ہے؟ پچھلی مرتبہ ہمارے گھر آئیں تو میں موجود تھا، کہنے لگی تمہاری ماں نے سارے محلے میں زردہ تقسیم کیا اور میرے گھر میں چھوٹی پلیٹ بھیج دی۔ کیوں؟ بتاؤ، یہ کوئی کہنے والی بات ہے؟ تیمور بہت دیر سے سر جھکائے کوئی درخواست لکھ رہا تھا، یکدم بولا، تیمور میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ دوسروں کے لفظ مت پکڑتے رہا کرو۔ حلیمہ کے سخت لہجے پر وہ منہ بسورتا سر جھکا گیا اور قلم گھسیٹنے لگا۔ کل میری صرف اکنامکس کی کلاس ہوئی، باقی سارا دن کالج میں بیکار گزرے گا۔ میں تو پہلے ہی چھٹی کرنے کے متعلق سوچ رہی تھی۔ آنی آپی، آپ چلی جائیے گا، زبیدہ آنٹی کی طرف، گھر کے کام میں دیکھ لوں گی۔ نرمین کمرے میں داخل ہوتے ہی پلنگ پر چڑھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے چھٹی کرنے کی، آنیہ نے ڈپٹ کر کہا تھا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پورا دن فارغ گزرے گا، مگر جو ایک کلاس ہوگی اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے تمہیں؟ پتہ ہے تم لوگوں کی پڑھائی پر کتنا خرچ ہوتا ہے؟ پیسہ کوئی درختوں پر تو لگتا نہیں ہے کہ درخت سے اتارے اور لٹا دیے۔ پیسہ کمانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ دیکھتی نہیں ہو امی، تیمور، ثانی اور شفق پورا مہینہ کتنی محنت کرتے ہیں، پھر کہیں جا کر چند ہزار ہاتھ آتے ہیں اور ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ کپڑے، کھانا پینا، تم لوگوں کی کتابیں، کینٹین کا خرچ۔ گھر میں چاہے اچھی ہنڈیاں نہ بنے مگر تم لوگوں کو کینٹین کا خرچ پورا ملتا ہے، اور پھر بھی تمہیں ان لوگوں کی محنت کا احساس نہیں ہے۔ چھٹیاں کر کر کے پیسہ اور ان لوگوں کی محنت گنواتی رہو۔ توبہ آنی، اب اتنا برا نقشہ بھی مت کھینچو۔ تیمور کو کچھ محسوس ہوا تھا، اس نے چونک کر آنیہ کی جانب دیکھا، اور چونکہ اپنی بولنے کی عادت تھی اسی لیے بول اٹھا۔ کچھ محسوسات الفاظ کے بار تلے اپنا تاثر کھو دیتے ہیں۔ اول تو یہ کہ چند ہزار ہاتھ نہیں آتے، اللہ کا بڑا کرم ہے، مہینہ اچھا خاصا کٹ جاتا ہے اور کچھ بچت بھی ہو جاتی ہے۔ دوئم یہ کہ یہ بیچاری کہاں چھٹیاں کرتی رہتی ہے۔ نرمین، ذرا سوچ کر بتاؤ، اتوار کے علاوہ آخری چھٹی تم نے کب کی تھی؟ بہت سوچنا پڑے گا تیمور بھائی، کیونکہ کافی پرانی بات ہو چکی ہے۔ آنیہ کی یکدم جھاڑ نے اگر نرمین کا موڈ خراب کیا تھا تو تیمور کی حمایت نے اچھا بھی کر دیا تھا۔ تیمور، ذرا مجھے یہ تو بتانا، یہ جو اللہ کا بڑا کرم ہے وہ کہاں ہے؟ کون سا مہینہ اچھا خاصا کٹ جاتا ہے اور جو بچت ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ یہاں تو یہ حال ہے کہ ذرا ذرا سی ضروریات کے لیے من مارنا پڑتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں نے آخری سوٹ کب بنایا تھا؟ اس کے لہجے میں تلخی اور دل گرفتگی تھی۔ تیمور نے بے اختیار سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ شفق کڑھائی کے فریم پر جھک گئی، نرمین نے کتابوں میں منہ دے لیا، ثانیہ نے جھٹپٹ اگلی رگت کی نیت باندھی، لیکن تیمور اسی پوزیشن میں بیٹھا رہا۔ صرف وہی تھا جو آنیہ کے سوال کا جواب دے سکتا تھا۔ مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ یہ تو 100 سال پرانا ہے۔ آپ اسے رہنے دیں امی، یہ تو سوپ سیریل ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ زبیدہ آنٹی کی طرف میں چلا جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں، آفس سے ہاف ٹائم لے لوں گا، وہ اطمینان سے بولا۔ حلیمہ کو اس کی اوٹ پٹانگ باتوں کا احساس تھا، وہ بات مکمل ہونے سے قبل ہی باہر جا چکی تھی۔ آنیہ اپنی بات رد کیے جانے پر جھنجھلائی بیٹھی تھی، تڑک کر بولی، حد سے زیادہ زنانہ گفتگو میں دلچسپی لینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم کسی بھی زنانہ محفل میں منہ اٹھا کر جا سکتے ہو۔ ہیں؟ زنانہ محفل ہے؟ میں تو سمجھ رہا تھا درس قرآن کی محفل ہے۔ پھر اب تو میں ضرور جاؤں گا۔ شرمندہ ہونے کی بجائے وہ خود ساختہ جوش سے بولا تھا۔ آنیہ نے جھنجھلا کر تکیہ اسے کھینچ مارا جسے اس نے ہنستے ہوئے کیچ کر لیا تھا۔ حنان اپنے کمرے سے نکل کر سیدھا ڈائننگ روم میں آیا تھا۔ اسے کوئی سوچ درپیش تھی جس کا خاتمہ شمسہ، نشوہ اور رسوا کو دیکھ کر ہوا تھا۔ گو کہ پرواہ تو اسے کسی کی بھی نہیں ہوتی تھی، مگر اس وقت وہ خاصا ہلکا پھلکا سا محسوس کر رہا تھا، جیسے کوئی بڑی پریشانی ٹل گئی ہو۔ گڈ مارننگ! زندگی سے بھرپور آواز پر تینوں کی گردنیں اس کی طرف اٹھی تھیں اور آنکھوں میں ایک ساتھ تعجب چھلکا تھا، کیونکہ یہ اس کے بیدار ہونے کی ٹائمنگ نہیں تھی۔ اپنی مرضی سے سوتا جاگتا تھا اور کھانے کے 3 اوقات میں تو اس کی شکل کم ہی دکھائی دیا کرتی تھی۔ بڑی زبردست سمیل آ رہی ہے، لگتا ہے ولی بابا نے کوئی بہت خاص ڈش بنائی ہے، کرسی پر دونوں ہتھیلیاں مضبوطی سے جمائے خوشگوار لہجے میں کہتا وہ خوشبو محسوس کر رہا تھا۔ ولی بابا نے آج کچھ نہیں بنایا، بلکہ میں نے یہ آملیٹ پیزا بنایا ہے، ٹیسٹ کر کے دیکھیں، بہت مزے کا ہے۔ نشوہ نے اپنی حیرت پر سب سے پہلے قابو پایا تھا۔ نہیں یار، اس نے گلاس میں اورنج جوس انڈیلتے ہوئے کہا۔
ایک تو موڈ نہیں ہے، دوسرے میں ذرا جلدی میں ہوں۔ اس نے گلاس لبوں سے لگا لیا۔ جتنی دیر میں آپ یہاں کھڑے رہیں گے اتنی دیر میں تو ٹیسٹ بھی کر لیں گے۔ گو کہ اس کے اور حنان کے درمیان بہن بھائیوں والی وہ مخصوص سی بے تکلفی نہیں تھی جس میں اصرار کر کے بات منوا لی جاتی ہے، لیکن کبھی کبھار جب حنان کا موڈ اچھا ہوتا تھا تو وہ یہ کوشش کر لیا کرتی تھی۔ البتہ اسوا کا معاملہ مختلف تھا، وہ اور ہی طرح کے مزاج کی لڑکی تھی۔ آل رائٹ، مگر یاد رکھو میں صرف تمہاری خاطر ٹیسٹ کر رہا ہوں۔ شمسا تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچی، ماتھا بھی ٹھنکا۔ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ بغور اسے دیکھنے لگی، ہمیشہ کی طرح بہت دل و جان سے تیار ہوا تھا۔ میرون شرٹ، بلیک پینٹ اس پر خوب جچ رہی تھی، چہرے پر تازہ شیو کا تاثر تھا، بہت اچھا ہیئر سٹائل، مزاج نہایت خوشگوار، بیدار بھی جلدی ہو گیا تھا، اور سب سے تعجب انگیز بات تو یہی تھی کہ نشوا کی خاطر بیٹھ گیا تھا، حالانکہ وہ کسی کی خاطر کبھی بھی کچھ نہیں کرتا تھا۔ مگر کچھ دیر کی بات تھی، ان کی حیرت حنان کے اگلے جملے پر قہقہہ لگا کر غائب ہو گئی تھی۔ حالانکہ میں واقعی جلدی میں ہوں، کہیں پہنچنا ضروری ہے ممی، مجھے 10,000 چاہیے ابھی۔ 10,000؟ وہ ایک حیرت سے نکل کر دوسری میں مبتلا ہوئیں۔ ابھی لاسٹ ویک تو تم نے مجھ سے 20,000 لیے تھے، ان کا کیا بنا؟ خرچ ہو گئے، اس نے اپنی ازلی لاپرواہی سے کندھے اچکا کر کہا۔ میرے خدا، 20,000 تم نے ایک ہفتے میں خرچ کر ڈالے؟ آخر اتنے پیسوں کا تم نے کیا کیا؟ گو کہ حنان کے اخراجات کبھی بھی کم نہیں رہے تھے، مگر پھر بھی وہ متحیر تھیں کہ بظاہر کوئی ایسی خریداری بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آدھے نوٹ تو کشتیاں بنا بنا کر پانی میں بہا دیے، جو بچ گئے ان کی پتنگیں بنا کر اڑا دیں۔ وہ چلایا اور ہاتھ میں پکڑا چھری کانٹا میز پر پٹک دیا۔ فار گاڈ سیک ممی، آئی ایم ناٹ اے چائلڈ۔ آج کل کے پیرنٹس تو بچوں سے بھی 1-1 روپے کا حساب نہیں مانگتے، میں تو پھر بھی بچہ نہیں ہوں۔ سوسائٹی میں موو کرتا ہوں، 100 طرح کے اخراجات ہوتے ہیں جو مجھے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ میرا سوشل سرکل آپ کو پتہ ہے کتنا وسیع ہے۔ میں تم سے 1-1 روپے کا حساب نہیں مانگ رہی، بٹ 20,000 از ناٹ اسمال اماؤنٹ کہ ایک ہفتے میں ختم ہو گئی۔ 20,000 اور 20 روپے میں بہرحال فرق ہوتا ہے۔ اسوا وہ فرینچ ٹوسٹ کی ڈش پکڑا۔ شمسا اپنی طرف سے حتی المقدور تحمل کا مظاہرہ کر رہی تھی، گو کہ خاصی سیخ پا ہو چکی تھی۔ ایک تو حنان کے مطالبات، پھر ہٹ دھرمی، وہ زچ ہو جاتی تھی۔ کم آن ممی، کم سے کم آپ کو میرا سٹینڈرڈ تو پتہ ہونا چاہیے۔ ویسے بھی 20 روپے میں آتا کیا ہے؟ اس نے چھری اٹھاتے ہوئے 20 روپے خرچ کرنے والوں کا مذاق اڑایا تھا۔ جنہیں محنت کر کے 20 روپے ملتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ 20 روپے میں کیا آتا ہے، لیکن جنہیں باپ کی کمائی اڑانے کا شوق ہو انہیں کبھی پتہ نہیں چلتا۔ شمسا کے لہجے میں گہرا طنز تھا۔ جواب میں حنان نے بہت کاٹدار نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ میں تو ایسے لوگوں کو بہت لکی سمجھتا ہوں، کیونکہ انہیں میرے جیسے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ انتہائی ضرورت کے لیے بھی ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہاتھ تمہیں اپنی فضول خرچی کی وجہ سے پھیلانا پڑتا ہے، حالانکہ تمہیں اچھی خاصی پاکٹ منی ملتی ہے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے جہانگیر تمہارا اکاؤنٹ ریچارج کروا دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ابھی تم نے کہا تم بچے نہیں ہو، تو جب انسان بچہ نہیں رہتا اور بڑا ہو جاتا ہے تو اسے اپنی ضروریات زندگی کے لیے کمانا پڑتا ہے۔ تم ماشاءاللہ بہت ذہین ہو، سوچتے بھی ہو، تو میرا خیال ہے تمہیں اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ شمسا جیسے تھک ہار کر بنا کسی لاگ لپیٹ کے بول رہی تھی۔ حنان چند لمحے ان کی جانب دیکھتا رہا۔ اسے امید تھی ممی کچھ پس و پیش کریں گی، مگر اس قدر بحث کی امید بہرحال نہیں تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں بچہ نہیں ہوں، مگر ابھی میری عمر ان جھنجھٹوں میں پڑنے کی بھی نہیں ہے۔ پھر میرے باپ کی کمائی اتنی ہے کہ اگلے 20 سال تک بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ سکتا ہوں۔ دوسری بات، آج 14 تاریخ ہے اور میرا اکاؤنٹ خالی پڑا ہے۔ اس کے بعد یہ اندازہ لگانا کہ پاکٹ منی کے نام پر مجھے کیا دیا جاتا ہے مشکل نہیں ہے۔ واہ، بہت خوب۔ 26 سال کی عمر جھنجھٹوں میں پڑنے کے لیے واقعی کافی کم ہوتی ہے۔ ممی پلیز، جب میرے باپ کی کمائی للو پنجوؤں پر لٹائی جا سکتی ہے تو میرا خیال ہے آپ میری بات سمجھ رہی ہیں۔ اسی وقت جہانگیر لاشاری ڈائننگ روم میں داخل ہوئے تھے۔ پیچھے زلفی بریف کیس ہاتھ میں لیے چلا آ رہا تھا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! آج حنان بریک فاسٹ پر ہمارا ساتھ دے گا، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ حنان کو دیکھ کر خوشگواری سے بولے تھے، مگر اگلے ہی پل سب کی غیر معمولی خاموشی اور شمسا اور حنان کے تنے ہوئے چہروں نے انہیں چونکا دیا تھا۔ اینی پرابلم؟ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ پرابلم تو ہے، بہت ہی مستقل قسم کی پرابلم، کم سے کم میرے لیے تو عمر بھر کا سر درد، لیکن اس وقت جو بھی بات ہے وہ میری اور ممی کی ہے۔ وہ بہت بد لحاظی سے بولا تھا۔ ممی پھر آپ مجھے دے رہی ہیں یا میں جاؤں؟ حنان تم یہاں سے جاؤ، میں نے سوچ لیا ہے میں اب تمہیں 1 روپیہ نہیں دوں گی۔ شمسا کا تحمل جواب دے گیا تھا۔ سوچ لیجئے اچھی طرح،
وہ سرد مہری سے بولا اور اس کا یہ دھمکاتا ہوا انداز شمسا کو مزید بھڑکا گیا۔ بہت سوچ لیا، خوب اچھی طرح سے۔ حنان فیصلہ کن انداز میں شمسا کی جانب دیکھتا رہا، پھر دروازے کی جانب بڑھا۔ 1 منٹ حنان۔ جہانگیر لاشاری کی پکار پر اس نے قدم روک دیے، البتہ پلٹا نہیں۔ تمہیں کتنے پیسے چاہیے؟ حنان نے پلٹ کر تنفر بھری نظر شمسا پر ڈالی اور نروٹھے پن سے بولا، 10,000۔ ٹھیک ہے، یہ تم مجھ سے لے لو۔ جہانگیر لاشاری نے والیٹ سے نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھائے۔ شمسا دم بخود لاشاری کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے آپ سے روپے نہیں چاہیے، مجھے ممی سے چاہیے، اس نے پہلے کسی ٹون میں کہا۔ جہانگیر لاشاری کے چہرے پر سے ایک تاریک سایہ گزر گیا۔ شمسا لا تعلقی اختیار کر کے پلیٹ پر جھک چکی تھی۔ اس پکار میں حکمیہ تاثر تھا، تبھی سر اٹھا کر خفگی بھری نظر جہانگیر لاشاری پر ڈالی اور نوٹ ان کے ہاتھ سے لے کر حنان کی طرف بڑھا دیے، یوں جیسے کوئی کام بہت مجبوری میں کیا جاتا ہے۔ حنان نے احسان کرتے ہوئے رقم تھامی اور بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ پاپا، آپ مجھے آج کالج ڈراپ کر دیں گے؟ حنان کے جانے کے بعد جو غیر معمولی اور بوجھل خاموشی پھیل گئی تھی، اسے اسوا نے توڑا تھا، ورنہ تو بس کٹلری کی آپس میں ٹکرانے کی آواز باقی رہ گئی تھی۔ واہ میرے مولا، سمجھ نہیں آتی تجھ سے شکوہ کروں یا تیرا شکریہ ادا کروں۔ کہاں تو کل صبح سے گندم کا ایک دانہ بھی میرے اندر نہیں گیا، اور کہاں تو نے یہ منو سلوا بھجوا دیا۔ شکریہ منی، تم ابھی بھی نہ آتی تو میں نے بھوک سے ضرور بے ہوش ہو جانا تھا۔ مارے نکاحت کے اس کا برا حال تھا، مگر اپنے لیے استہزائیہ ہنسی ہنسنا وہ نہیں بھولی تھی۔ منی کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ بہت ترہم و ہمدردی سے گلبانو کے نڈھال وجود کو دیکھ رہی تھی۔ صورتحال اس کی سوچ سے زیادہ خراب ثابت ہوئی تھی۔ جس جھگڑے کا ذکر عائشہ نے اس سے کیا تھا وہ یقیناً معمولی نوعیت کا نہیں تھا۔ گلبانو کے ماتھے پر بندھی پٹی اس بات کی گواہ تھی۔ وہ جا کر باورچی خانے سے ایک چمچہ اور پانی کا گلاس لے آئی۔ سارے گھر میں آج غیر معمولی سناٹا تھا۔ سکینہ بھابھی اور ان کے دونوں بچے دکھائی نہیں دے رہے تھے، اور حیرت انگیز طور پر گلبانو بھی نیچے صحن میں موجود تھی، ورنہ اس بیچاری کا مستقل ٹھکانہ تو اوپر تھا۔ سکینہ بھابھی کہاں ہیں؟ گلبانو کو رغبت سے کھاتا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ اپنے میکے گئی ہیں۔ جانے کیوں منی کو محسوس ہوا تھا کہ منہ میں رکھا نوالا اس کے حلق میں پھنسا ہے، اس لیے پانی کا گھونٹ بھر کر جواب دیا تھا۔ اور آپ کے ماتھے پر کیا ہوا ہے؟ میں سیڑھیوں سے پھسل گئی تھی، اوندھے منہ گری تو اینٹ ماتھے پر لگ گئی۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ منی نے چاہا کہ خاموش رہے، مگر اس عمر کی جذباتیت کبھی خود کو تو کبھی دوسروں کو بڑا شرمندہ کرواتی ہے۔ مجھے عائشہ نے بتایا آپ کا اور سکینہ بھابھی کا جھگڑا ہوا ہے۔ گلبانو کو یقیناً اس سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی اور اگلے ہی پل پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ منی کو افسوس ہوا، بلا وجہ بھرم توڑا۔ اپنی آنکھیں بھی بھر آئیں تو محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب کیا مصیبت آئی تھی؟ اس نے پوچھا۔ جب میں پچھلی طرف کے کمرے میں سوتی تھی تو انہوں نے زبردستی میرا سامان اوپر رکھوا دیا تاکہ میں ان کے ملنے ملانے والوں سے نہ مل سکوں۔ اب اوپر رہتی ہوں تو تب بھی انہیں اعتراض ہے کہ اکیلے کمرے پر قبضہ کر لیا ہے۔ تم خود بتاؤ منی، پھر میں کہاں جاؤں؟ میرا تو اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ مجھ پر تو اللہ کو بھی ترس نہیں آتا کہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ روزانہ ہزاروں لوگ مرتے ہیں، کسی کی دماغ کی نس پھٹ گئی، کسی کو کوئی حادثہ پیش آ گیا۔ ان ہزاروں لوگوں میں سے کسی روز ایک میں بھی ہو سکتی ہوں۔ وہ بہت بے بسی اور لاچاری سے کہہ رہی تھی۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، اس نے دہل کر کہا۔ نہیں منی، یوں مت کہا کرو۔ یوں کہا کرو کہ مجھے کچھ ہو جائے، شاید اسی طرح سکینہ بھابھی اور اجمل بھائی کو سکون آ جائے گا۔ کل جب بھابھی نے اسی بات پر واویلا کیا تو اجمل بھائی خاموشی سے کمرے سے چلے گئے، حالانکہ انہیں بھابھی کو روکنا چاہیے تھا۔ اس نے پھر لب کشائی کی۔ گلبانو کے آنسوؤں سے تر چہرے پر مجروح سی ہنسی بکھر گئی۔ وہ کیوں روکتے؟ انہیں تو میں تب سے بری لگتی ہوں جب سے پیدا ہوئی ہوں۔ اور لوگوں کی طرح وہ بھی مجھے ہمارے بابا کی موت کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اور برملا کہتے ہیں کہ میں منحوس پیدا ہوتے ہی اپنے باپ کو کھا گئی۔ غلطی میری نہیں، میری تقدیر کی ہے، پھر بھی مجھے الزام دیا جاتا ہے۔ کتنی غلط بات ہے۔ تم اتنا اچھا کھانا لائی ہو اور میں غیر ضروری باتیں لے کر بیٹھ گئی۔ کھانا اچھے طریقے سے نہ کھایا جائے تو بے برکتی اور بے حرمتی ہوتی ہے کھانے کی۔ تم نہیں کھاؤ گی؟ اس نے بہت اچانک ہی بات پلٹ دی تھی، مگر منی کا کم عمر ذہن و دل بہت سی باتوں میں الجھا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، اب تو سچ بتا دیں، یہ چوٹ سیڑھیوں سے گر کر نہیں لگی نا؟ جانے کیوں اسے شک سا تھا۔ سچ جان کر کیا کرو گی؟ گلبانو نے تذبذب سے کہا۔ یقین آ جائے گا کہ آپ مجھے اپنا سمجھتی ہیں اور مجھ سے کچھ چھپاتی نہیں ہیں۔ اس کے انداز میں بچپنا اور ضد تھی۔ گلبانو نے مسکرا کر بڑے پیار سے اس کے گال کو چھوا۔ تم سے صرف اس لیے چھپاتی ہوں تاکہ سچ جان کر تمہیں تکلیف نہ ہو، ورنہ تم سے زیادہ میرا اپنا اب اور کون ہے؟
آپ کی یہ حالت دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا راز اپنے اندر چھپائے بیٹھی ہیں، کبھی بانٹ لیں تو سکون آ جائے گا آپ کو۔ سکون؟ وہ ہنسی۔ وہ نہیں مل سکتا۔ بڑے شوق سے ہم نے کسی کو دان کیا ہے اور دان کی ہوئی چیز نہ واپس دی جاتی ہے نہ لی جاتی ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایک تو آپ اتنی آہستہ آواز میں بات کرتی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ وہ جھنجھلائی۔ گلبانو چونکی۔ کیا پوچھ رہی تھی تم؟ منی کو جیسے اس کی بے خبری نے زج کیا تھا۔ چوٹ کیسے لگی؟ مجھے پتہ ہے آپ سیڑھیوں سے نہیں گری تھیں، اس نے پر یقین لہجے میں کہا۔ نہیں، میں سیڑھیوں سے ہی گری تھی، البتہ۔ وہ جھجک کر چپ ہو گئی۔ منی کا جذبہ ہمدردی اور تجسس عروج پر تھا۔ البتہ مجھے سیڑھیوں سے دھکا سکینہ نے دیا تھا۔ گلبانو نے نظریں جھکا کر جیسے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ منی دنگ رہ گئی۔ وہ دم بخود گلبانو کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کاٹن کے نیلے لباس میں اس کی رنگت بے حد زرد دکھائی دے رہی تھی، گالوں پر آنسوؤں کی لکیریں تھیں۔ وہ بے بسی سے لب چبا رہی تھی۔ سکینہ بھابھی نے اتنی بڑی حرکت کی اور اجمل بھائی نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ بنیادی سوال نے فوراً اس کے ذہن پر دستک دی تھی۔ ذہنی حالت تو اس مقام پر تھی کہ یوں لگتا تھا گویا سکینہ بھابھی اسے سیڑھیوں سے دھکا دے رہی ہوں۔ یا اللہ، کوئی اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تو یہ عالم ہے، اپنی وجہ سے کسی کو ٹھوکر تک لگ جائے تو کئی روز ملال نہیں جاتا۔ سکینہ بھابھی نے اتنا حوصلہ کیسے پیدا کیا ہوگا؟ گلبانو کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ انہیں کچھ کیوں کہتے؟ اجمل بھائی کو تو ساری بات کا علم ہی نہیں۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے بار بار امڑتے آنسو پونچھے۔ گھر میں اتنی بڑی بات ہو گئی اور انہیں پتہ نہیں؟ منی کو پھر حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس حیرت میں ناگواری اور ناپسندیدگی بھی شامل تھی۔ آپ کا سر یہاں سے وہاں تک پھٹ گیا، اتنی بڑی پٹی بندھ گئی۔ سکینہ بھابھی اچانک میکے چلی گئی اور آپ کہتی ہیں وہ ابھی لا علم ہے؟ کمال ہے۔ کیا انہوں نے یہ پٹی دیکھ کر بھی نہیں پوچھا کہ چوٹ کیسے لگی؟ نہیں، وہ سر جھکائے بول رہی تھی جیسے گناہوں کا اعتراف کر رہی ہو، کیونکہ سکینہ بھابھی نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں نے خود کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے اپنا سر دیوار سے پھوڑ لیا ہے۔ منی ششدر رہ گئی، بہت دیر تک وہ کچھ بول ہی نہ سکی، جیسے گویائی سلب ہو گئی ہو۔ اف توبہ، اتنا جھوٹ، ایسی سفاکی! سکینہ بھابھی، کیا چیز ہیں آپ! بڑی پرانی بات ہے، ہمارے تو بزرگ بھی کہتے کہتے چلے گئے، ظالم تب تک طاقتور ہوتا ہے جب تک مظلوم اس کا ظلم سہتا رہتا ہے۔ جب سکینہ بھابھی اجمل بھائی سے غلط بیانی کر رہی تھی تو آپ کو انہیں صحیح بات بتانا چاہیے تھی۔ ایسے صبر کا فائدہ جس میں سراسر نقصان ہو۔ اس کا لہجہ بہت تلخ تھا۔ گلبانو اس کی انتہائی سنجیدگی پر کھلکھلا کر ہنسی اور انتہائی محبت سے اس کا سر تھپ تھپا کر بولی، تم بہت معصوم ہو منی۔ معصوم ہوں مگر بزدل نہیں، منی اس کی بات کاٹ کر شاکی لہجے میں بولی۔ سکینہ بھابھی آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی ہیں اور آپ اجمل بھائی سے شکایت بھی نہیں کرتی۔ قسم سے میں آپ کی جگہ ہوتی تو اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتی، جو میرا سکون برباد کرے ان کا حشر بگاڑ دیتی۔ اللہ نہ کرے کہ تمہیں مجھ جیسی زندگی گزارنا پڑے، سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ گلبانو نے ڈپٹ کر کہا تو وہ چند لمحے شاکی نظروں سے گھورتی رہی، پھر کھڑی ہو گئی اور تڑک کر بولی، میں سوچ سمجھ کر بولا کروں گی، مگر آپ نے جو نہ بولنے کی قسم کھائی ہے اسے کبھی نہ توڑیے گا اور نہ بولیے گا، گناہ ہوتا ہے بولنے سے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ برتن شام کو آ کر لے جانا۔ منی انسنی کرتی گھر کی دہلیز عبور کر گئی۔ اس کے ذہن و دل اس وقت سخت کھولن کی زد میں تھے۔ 9:30 بجے کا عمل رہا ہوگا۔ جہانگیر لاشاری بہت فرصت سے بیڈ پر نیم دراز کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے جب شمسہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں بہت خوبصورت چھوٹی سی ٹرے تھی جسے انہوں نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا اور خاموشی سے وارڈروب کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ جہانگیر لاشاری نے گلاسز کے اوپر سے ایک ترچھی سی نظر مگ پر ڈالی، پھر شمسہ کی جانب دیکھا۔ وہ تقریباً پوری کی پوری وارڈروب کے اندر سمائی ہوئی تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے شمسہ کی پشت کو دیکھتے رہے۔ رفاقت کو اتنا عرصہ گزر چکا تھا کہ اب ہر انداز سمجھ میں آنے لگا تھا۔ وہ نہ صرف شمسہ کی خاموشی کو محسوس کر رہے تھے بلکہ عثمانی خیز خاموشی کے اسباب سے بھی واقف تھے، مگر بہرحال بات کا سرا کہیں سے تو پکڑنا ہی تھا۔ شمسہ، انہوں نے دھیرے سے پکارتے ہوئے نظریں پھر سے کتاب کے صفحات پر مرکوز کیں۔ جی؟ کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ، پریشانی ہے؟ اتنی خاموش کیوں ہو؟ میں خاموش ہوں یہ پتہ ہے، کیوں خاموش ہوں یہ نہیں پتہ۔ کمال صاحب، جب تک بتاؤ گی نہیں کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ جہانگیر لاشاری نے کتاب بند کر کے اپنی سیدھی پھیلائی ہوئی ٹانگوں پر رکھ لی اور مسکراتے ہوئے بولے، اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اندازہ لگانے کو کہو گی تو بہت وقت ضائع ہو جائے گا۔ یوں بھی سارا دن آفس میں سر کھپانے کے بعد ذہن اس وقت بہت سکون چاہتا ہے۔ انہوں نے مگ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔
चलें रहने दें, कोई ऐसा बड़ा मसला तो नहीं है कि कल का सूरज ही ना निकले। आपको वाकई सुकून चाहिए, आराम कीजिए। असल में मुझे ही एहसास करना चाहिए, शम्सा नादिम से लहजे में बोली। अब इतना कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं थका हुआ ज़रूर हूँ, मगर इतना भी नहीं कि बीवी की परेशानी भी शेयर ना कर सकूँ। यहाँ आकर बैठो और तफसील से बताओ क्या मामला है। शम्सा वार्डरोब बंद करके बेड पर आ बैठी, अलबत्ता खामोश रहीं। जहांगीर लाशारी बगौर उनके तासुरात का जायज़ा ले रहे थे। शम्सा, हनान की वजह से परेशान हो? जहांगीर लाशारी ने क्यास आराई की। अब क्या कर दिया उसने? उसकी तो आदत है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। शम्सा उल्टा बोली। मगर आज मुझे आपसे शिकायत है, आपको उसे पैसे नहीं देने चाहिए थे। बच्चा तो वो रहा नहीं कि हम उसकी बेजा ज़िद्दें मानते रहें। हमारे ही सर्कल में कितने ऐसे लड़के हैं जो उसके हम उम्र हैं और पूरा कारोबार संभाले बैठे हैं। ज़्यादा दूर क्यों जाएं? शाहनवाज़ को ही देख लीजिए। हनान का ही हम उम्र है, मगर माशाल्लाह कितनी ज़िम्मेदारी है उसकी तबीयत में। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हनान को भी इसी ज़िम्मेदार रूप में देखूं। मगर खैर, आपको पता है जब आप मेरी बात रद्द करके उसकी ज़िद पूरी करते हैं तो ये चीज़ उसे किस कदर शह देती है। उनकी आंखों और लहजे में फिर से खफगी झलकी थी। मेरा मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं था शम्सा। मैंने ये कब कहा? शम्सा ने जल्दी से कहा। उन्हें जहांगीर का वजाहत देना कभी भी अच्छा नहीं लगता था। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैं जब भी उसकी सरकशी को काबू करने की कोई मामूली सी भी कोशिश करती, आप उसकी डिमांड पूरी करके बढ़ावा दे देते हैं। मेरा मकसद कभी भी उसकी सरकशी को बढ़ावा देना नहीं रहा। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि कहीं हमारा बेटा हमसे मायूस होकर कोई गलत रास्ता इख्तियार ना कर ले। ज़्यादा सोचने की आदत भी तो नहीं है उसे। अब तक हम ये सोचते और करते रहे हैं, मगर इसका क्या फ़ायदा हुआ? उल्टा नुकसान ही हुआ है। उसकी हठधर्मी दिन ब दिन बढ़ रही है, और ये जो अखराजात बढ़ा लिए हैं उसने, तो मुझे यकीन है हो ना हो वो ज़रूर किसी गलत सरगर्मी में मुलविस है। शम्सा ने अपने बदतरीन खदशे का बिलाखिर इजहार कर ही दिया। लाहौल वला कुव्वता। जहांगीर लाशारी ने झंझलाकर खाली मग साइड टेबल पर पटका। क्यों बेबुनियाद वहम पाल रही हो शम्सा? मैं मानता हूँ कि हनान ज़िद्दी है, हठधर्म है, मगर बेवकूफ़ बहरहाल नहीं है कि किसी भी काम से अपनी ज़ात को पहुँचने वाले फ़ायदे नुकसान का तयन ना कर सके। आजकल के लड़कों का हाल मालूम है तुम्हें। ऐसी ऐसी इल्लतों में पड़े हैं कि हमारी उम्र का इंसान सोचते हुए भी घबराए। उस हिसाब से तो हमें खुश होना चाहिए कि हमारा बच्चा बहुत सी बुराइयों से बचा हुआ है। कौन जाने, शम्सा ने गहरी सांस भरकर दिलगिरफ्तगी से कहा। जितना पैसा वो हफ्ते के हिसाब से उड़ा रहा है, इतना अगर किसी मस्बत काम पर खर्च हो रहा तो रिज़ल्ट भी जल्दी दिखाई दे जाता। मगर शम्सा की मायूसी की कोई हद ना थी। एक एक खदशा आंखों के सामने मुजस्सम होकर नाच रहा था। शम्सा, जहांगीर लाशारी ने मोहब्बत से उनका हाथ थाम लिया और तसल्ली आमेज़ अंदाज में थपकने लगे। हनान की बात पर भी गौर करो। मैं तो दिल से मानता हूँ जिस तरह की हमारी क्लास है उसमें यह तवक्का करना कि खर्च कम होगा नामुमकिन ही है। यंग जनरेशन के अखराजात तो लामहदूद होते ही हैं, मगर मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए हनान की तमाम एक्टिविटीज़ की डिटेल मालूम करवा लेता हूँ। अगर वो किसी गलत एक्टिविटी में मुलविस नहीं है, जिसका मुझे यकीन है, तो फिर खैर है। हमें परेशान नहीं होना चाहिए कि हमारा बेटा कितना खर्च कर रहा है या कैसे खर्च कर रहा है। जो कुछ भी मैं कमा रहा हूँ, आखिर वह सब किसके लिए है? अगर मेरे बच्चों के काम ही ना आ सके तो फिर फ़ायदा ऐसे कारोबार और पैसे का? जितना जो कुछ भी है वो हमारे बच्चों का ही तो है। और तुम्हें ये शिकायत है ना कि हनान गैर ज़िम्मेदार है, तो भाई हम कौन सा पैदा होते ही ज़िम्मेदार हो गए थे? जितनी देर वो लाइफ एंजॉय करना चाहता है कर लेने दो। आज नहीं तो कल उसे ही कारोबार संभालना है। फिर जब तक मैं हूँ उसे परेशान होने की ज़रूरत भी क्या है? इंसान गैर ज़िम्मेदार भी तब तक होता है जब तक उसे ये पता होता है कि संभालने वाले ज़िम्मेदार हाथ मौजूद हैं। आप बहुत अच्छे हैं जहांगीर। काश आपकी इस अच्छाई को हनान भी पा जाता। शम्सा के लहजे में अजब शर्मसारी थी। आपने हमारी अच्छाई को पा लिया, इतना ही बहुत है। जहांगीर लाशारी हंस दिए। कितनी मोहब्बत और अपनायत दी है आपने उसे, और बदले में वो आपको क्या देता आ रहा है सिवाय बदतमीज़ी और जहनी परेशानी के? एक बात मैं क्लियर कर दूँ, माँ बाप की मोहब्बत कभी भी मशरूत नहीं होती। जिस मोहब्बत और अपनायत की बात तुम कर रही हो वो तो हनान का हक़ है। जहांगीर लाशारी के लहजे में कोई ऐसी बात थी जिसने शम्सा को चंद लम्हों के लिए खामोश करवा दिया था। जिनके हकूक़ पूरे होते हैं उन्हें फ़राइज़ भी अदा करना चाहिए। शम्सा आज किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती थी, तभी झिझकते हुए बोली। शम्सा, ये खासी लंबी बहस है। मुख्तसर इतना कहूँगा कि हनान अभी अपनी ज़िम्मेदारियों और फ़राइज़ से गाफिल नहीं है। बस उसकी तबीयत का बचपना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जब मुनासिब वक्त आएगा तो हर चीज़ खुद ब खुद अपने सही मुकाम पर आ जाएगी और आपकी हर शिकायत ख़त्म हो जाएगी।
بس حنان کو کچھ وقت چاہیے، بہت وقت ہو گیا، اب سو جانا چاہیے، اور دیر ہوئی تو صبح بیدار ہونا مشکل ہو جائے گا۔ جہانگیر لاشاری جیسے ساری گفتگو سمیٹ کر واش روم کی طرف چلے گئے اور شمسا وہیں بیٹھی سوچ رہی تھی، نہ جانے آپ کتنی خوش گمانی میں جی رہے ہیں جہانگیر، حنان سے اتنی توقعات وابستہ کر رکھی ہیں، اللہ کرے پوری ہو جائیں، چاہے دیر سے صحیح۔ آنیہ سو کر اٹھی تو موسم کی دل فریبی کا احساس ہوا۔ سیاہ و سرمئی رنگ کے ڈھیر سارے بادل، زمین و آسمان کا بدلا ہوا رنگ، معطر ہوا اور انتہائی باریک بوندوں کی سرسراتی ہوئی چادر۔ ہائے اللہ، بارش ہو رہی ہے، انتہائی جوش و خوشگوار لہجے میں اس نے خاصی بلند آواز میں کہا تھا۔ نہیں، آسمان کو پسینہ آ رہا ہے۔ یہ جواب وہیں سے آیا تھا جہاں سے عموماً اسی قسم کے جوابات آیا کرتے تھے۔ تیمور صحن کے عین وسط میں سادھوؤں کی طرح بیٹھا بھیگ رہا تھا، آنکھیں بند تھیں اور چہرہ قدرے آسمان کی جانب اٹھا ہوا تھا، جبکہ دونوں ہاتھوں سے شیخ صاحب کو گود میں دبوچ رکھا تھا۔ آنیہ نے اس بے تکے جواب پر اسے گھور کر دیکھا اور اگلے ہی پل ہنس دی۔ اتنا زبردست موسم اور پھر خواب کی سحر انگیزی۔ اسے لگتا تھا ابھی تک وہ اسی خواب کی قید میں ہے جس سے کچھ دیر قبل ہاتھ چھڑوا کر بمشکل آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ وہیں برآمدے کے فرش پر بیٹھ گئی اور برستی بوندوں کو دیکھنے لگی۔ شہتوت کے پتوں کے جھونکوں میں موتیے کی دل فریب مہک سی تھی جو بارش کے پردے پر بار بار سلوٹیں ڈال دیتی تھی۔ اس کا دل چاہا بوندوں کی نمی کو اپنے وجود پر محسوس کرے، مگر تیمور کی موجودگی اسے باہر جانے سے روک رہی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو یقیناً وہ اس بات پر جھنجھلاتی، مگر اس وقت بہت سکون سے بازو پھیلا کر اپنی ہتھیلی سامنے پھیلا دی۔ ننھے ننھے موتی اس کی ہتھیلی پر گر کر ٹوٹتے اور پھیل جاتے تھے۔ وہ دلچسپی سے انگلیوں کے کناروں سے بہتے پانی کو دیکھنے لگی۔ کسی دل فریب خیال نے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ بکھیر دی۔ آنی، اس نے مگن انداز میں کہا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں، لیکن یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے الجھ کر تیمور کی جانب دیکھا۔ پچھلے 15 منٹ سے میں دیکھ رہا ہوں تم مسکرا رہی ہو، مسکرا رہی ہو اور مسکرا رہی ہو۔ اتنا تو تم عید کے عید بھی نہیں مسکراتی۔ گو کہ اس نے غلط بیانی کی انتہا کرتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا تھا، مگر اس کی غیر سنجیدگی آنکھوں سے مکمل طور پر عیاں تھی۔ آنیہ اپنی عادت کے مطابق برا ماننے کی بجائے ہنس دی۔ اس کی ہنسی میں قدرے کھسیاہٹ تھی۔ جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے تیمور، اور مسکرانا خوش اخلاقی کی علامت ہے، اور سب جانتے ہیں میں تو بچپن سے ہی بہت خوش اخلاق ہوں۔ اس نے بڑی ڈھٹائی سے کندھے اچکا دیے۔ توبہ استغفار، تیمور آنکھیں پھیلا کر باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ اتنا بڑا جھوٹ، وہ بھی ایسے موسم میں! اللہ کرے آسمانی بجلی نے نہ سنا ہو، ورنہ ابھی اس کھلے جھوٹ پر غش کھا کر یہیں کہیں گر پڑے گی۔ میں تو گرنے لگا ہوں۔ ٹھیک ہے تم گر جاؤ، میں پکوڑے بنانے جا رہی ہوں، پلیز کھانے بھی مت اٹھنا۔ دل خوش کیتا ہے بادشاہو، سبز چائے بھی بنا لینا تاکہ اس اچانک برسنے والی بارش کا لطف تو بالا ہو جائے۔ تیمور نے پیچھے سے آواز لگائی تھی۔ وہ ہنستی ہوئی کچن میں آ گئی اور پکوڑوں کا امیزہ تیار کرنے لگی۔ آنی، گوشت موجود ہے گھر میں یا نہیں؟ کچھ دیر بعد امی کچن میں داخل ہوئی تھی۔ وہ جو ذہنی طور پر کہیں اور ہی پہنچی ہوئی تھی، یکدم چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کون سا گوشت پوچھ رہی ہیں، بڑا یا چھوٹا؟ بڑا یا چھوٹا نہیں، مرغی کا ہے؟ اگر نہیں ہے تو بتا دو، تیمور سے منگوا لیتی ہوں۔ وہ ایک کیبن کھول کر دیکھ رہی تھی۔ جی، ایک پیکٹ رکھا ہے فریزر میں۔ چلو اچھی بات ہے۔ انہوں نے جیسے سکون کا سانس لیا، پھر بولیں، شفق کڑاہی بنا لے گی؟ یہ سوجی میں نے نکال دی ہے، تم تھوڑا سا حلوہ بنا لو۔ خیر، اتنی تیاری کس سلسلے میں ہو رہی ہے امی؟ ثانی کو دیکھنے کوئی آ رہا ہے کیا؟ چونکہ آج کل وہی سلسلہ چل رہا تھا، اس لیے سب کا پہلا خیال جو اس کے دل میں آیا کہہ دیا، کیونکہ چکن کڑاہی جیسی عیاشی گھر میں بہت کم یا خاص موقعوں پر ہی ہوتی تھی۔ نہیں، اس سلسلے میں کوئی نہیں آ رہا، البتہ ثانی کا فون آیا تھا۔ بارش کی وجہ سے وہ بس سٹاپ سے سیدھی تمہارے چچا کی طرف چلی گئی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ بارش رکتی ہے تو عادل یا بازل میں کوئی آ جائے گا۔ مغرب کی اذان تو ہونے والی ہے، ادھر سے جو کوئی بھی ثانی کے ساتھ آئے گا اسے بنا کھانا کھائے جانے دینا مناسب نہیں لگتا۔ میں اپنے حساب سے مرغی کے گوشت کا کہہ رہی ہوں، کیونکہ دوسرا گوشت تو عادل کھاتا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے واثق یقین کا اظہار کر دیا تھا کہ ثانیہ کو چھوڑنے عادل ہی آئے گا۔ تم حلوہ بنا لو تو پھر شفق، آپ شفق سے کہہ دیں وہی دونوں چیزیں بنا لے۔ آج واشنگ مشین لگائی تھی، اب اتنی تھکاوٹ ہو رہی ہے، مجھ سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ بے تاثر لہجے میں کہتی وہ باہر نکل گئی۔ اسے بھی یہ پتا تھا کہ اب امی اسے کوئی کام کرنے کے لیے نہیں کہیں گی، کیونکہ وہ اس کی عادت سے واقف تھیں۔ انتہا کی موڈی تھی، موڈ ہوا تو سارا کام کر لیا، اور موڈ نہیں تو دنیا جائے بھاڑ میں، کہہ کر ایک طرف ہو گئی، اور پھر کوئی اسے مجبور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ارے تم یہاں آ کر بیٹھ گئی ہو، وہ پکوڑے اور چائے کیا ہوئے؟
تیمور پچکار کر شیخ صاحب کو ان کے مستقل ٹھکانے کی طرف جا رہا تھا جب اس نے آنیا کو برآمدے میں بیٹھے دیکھا۔ پہاڑ میں گئے پکوڑے اور چائے، بس فرمائشیں کرنا آتی ہیں، کبھی کچن میں کام کرنا پڑے تو عقل ٹھکانے آ جائے۔ پتہ ہے کتنی جان مارنی پڑتی ہے؟ بس مجھے نہیں پتا، تمہیں جو کھانا پینا ہے خود بندوبست کر لو۔ تمہارا بھی کوئی جواب نہیں ہے آنی، پل میں تولا پل میں ماشا۔ عادت کے عین مطابق وہ بنا حیران ہوئے سادگی سے بولا تھا۔ چلو تم بھی کیا یاد کرو گی، آج ہم بھی جان مار ہی لیتے ہیں، قسم سے ایسے مزیدار پکوڑے بنا کر کھلاؤں گا کہ تم ساری زندگی یاد کرو گی۔ وہ بڑے یقین سے دعویٰ کر رہا تھا۔ آنیا سر جھٹک کر آسمان کی جانب دیکھنے لگی۔ بادلوں میں ارتعاش سا ابھر رہا تھا جبکہ بوندیں اپنا تسلسل کھو چکی تھیں۔